پروسٹیٹ بہت ایک کامن بیماری ہے، تو سر بتائیں ہمارے ناظرین کو پروسٹیٹ کیا بلا ہے، کس کو کہتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اسپیشل ٹی وی اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ صحت کے متعلق عوام کو آگاہی دینا، یہ بہت کم چینلز ہیں جو صحت کے متعلق یا جو قوم کے مسائل ہیں ان کے متعلق لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں، تو اس میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ گاہے بگاہے یہ پروگرام جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو جو پروسٹیٹ ایک بیماری جس کے بارے میں آپ آج نو رکھنا چاہ رہے ہیں، اس میں ایسا ہے کہ یہ ایک اخروٹ کی طرح مثانے کے اور جو یوریتھرا ہے اس کے درمیان یہ ایک غدود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سپرمز کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اس کی پیوریفیکیشن کو کنٹرول کرتا ہے، پیشاب لانے میں مدد کرتا ہے، پیشاب کو روکنے میں مدد کرتا ہے، یہ مثانے کے ساتھ مل کے اس پورے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہ اس کو جیسے لوگ لاپرواہی کر جاتے ہیں، توجہ نہیں دیتے اپنی بیماری کی طرف، اپنی صحت کے متعلق، اور ہوتا کیا ہے کہ اینڈ میں ہوتا ہے جی اب کنٹرول نہیں ہو رہا پیشاب، جی اب پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا، تو اس کے علاوہ اگر کرنا ہے تو ایک دم بہت جلدی پڑ گئی ہے، جی بہت جلدی پیشاب آ گیا، اب کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اس طرح کے مسائل ہیں جو اگر وقت کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ کی جائے، بلڈ ٹیسٹ کروایا جائے، بعض اوقات یہ کینسر کی طرف نکل جاتا ہے اگر اس کے ٹیسٹ میں دیر کر دی جائے، تو یہ لازم ہے کہ اپنی صحت کے متعلق، اور پھر خاص کر جو ہے جو ہماری قوم جس طرح چل رہی ہے، یہ ایک بڑا ایک المیہ ہے کہ بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کو ان کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلے، ان کے ساتھ باہر نکلے، ان کو مصروف کرے زندگی میں۔ جب ہم لوگ ورزش نہیں کرتے، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کا بھی اسی طرح خیال رکھیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی گیم کرنی ہے، ان کی ورزش کا خیال رکھنا ہے، صحت کا خیال رکھنا ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے۔ آج کل جو ہے بچے اور بڑے یہ سب موبائل میں اور اپنی زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے دن بدن یہ بیماریاں، صرف پروسٹیٹ نہیں، بہت ساری بیماریاں اس کی وجہ سے، ہارٹ ڈیزیز بڑھ رہی ہے، کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، لیور ڈیزیز بڑھ رہی ہے، ہر بندہ جی فیٹی لیور کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ساری بیماریاں کیوں ہیں کہ لوگ اپنی صحت کی طرف توجہ نہیں دے رہے، خوراک جو ہے وہ اس قدر سکیل لی جاتی ہے، یعنی اتنی جو جنک فوڈ ٹائپ ہے، اور بازاری جتنی بھی خوراک، کسی کو کیا ضرورت ہے وہ آپ کی صحت کا خیال رکھے؟ آپ نے اپنی صحت کا خود خیال رکھنا ہے، چاہے بچے ہیں یا فیملی ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اپنی فیملی کو بیماریوں سے بچائیں، مزید اخراجات کی طرف نہ جائیں، تاکہ ایسے اخراجات جو خوراک کی طرف لگا رہے ہیں ان کو غلط خوراک کو روک کے اپنی صحت کی طرف یا وہی گیم کے اوپر لگائیں، ہیلتھ کے اوپر لگائیں۔ سر پروسٹیٹ کی کیا علامات ہیں ڈاکٹر صاحب؟ سب سے پہلے میں ڈاکٹر اشرف چودھری صاحب آپ کا اور آپ کے اسپیشل ہیلتھ چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ صحت کے حوالے سے گاہے بگاہے ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ ڈاکٹر خالد چودھری صاحب نے جیسے فرمایا کہ ایک المیہ ہے ہمارے ساتھ صحت کے حوالے سے، ہم اپنی صحت کے متعلق بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں۔ پروسٹیٹ ہو، ہارٹ ہو، لیور کا پرابلم ہو، لیور کینسر ہے، پروسٹیٹ کینسر ہے، ہارٹ ویسکولر ڈیزیز ہے، اس کے لیے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ فاسٹ فوڈ کا بڑا عمل دخل ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ میں اکثر آپ کے پروگرام میں ایک پنجاب فوڈ اتھارٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہوں، اور آج بھی میں لوں گا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کو چاہیے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ جیسے چوہدری صاحب آپ نے فرمایا کہ دودھ، بیکری، ڈیری، کیمیکلی چیزیں ہمیں غذا مل رہی ہیں جو کہ ہمارے اسٹمک کا بھی برا حال کر رہی ہیں۔ ایچ فلوری ہمارا پازیٹیو آ رہا ہے، کبھی اس پر توجہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بیماری ہے کیا۔ پنجاب کے لوگوں کی ماں سے ریکویسٹ کریں نا کہ ان پہ بھی ادھر بھی جی میں سی ایم سے بھی گزارش کروں گا کہ جہاں آپ نے ریڑیاں ٹھیلے ٹھوا دیے ہیں اس طرح بھی توجہ دیں، صحت کے متعلق توجہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کبھی کبھی ملنے
کو دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ فلاں جگہ کیمیکلی دودھ پکڑا گیا، بیکری پکڑی گئی، مگر اس کا ڈیلی جناب چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی 15 دن مہینے کے بعد۔ اب یہ پروسٹیٹ کی علامات کیا ہیں؟ اصل جو ہے نا یہ 50 سال کے بعد یا 50 سال کے لگ بھگ جن افراد کی عمر ہو جاتی ہے، جی پچھلا پروگرام میں مجھے یاد ہے کہ معمر افراد، بوڑھے افرادوں کو آپ لپیٹ میں لیتے ہیں، ہیلتھ اسپیشل چینل جو ہے لگتا ہے پنجابی کہتے ہیں بابیاں دے پیچھے پہ گئے ہو۔ چلے بزرگوں کا، بڑوں لوگوں کی اس عمر کے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ میں اسپیشل ہیلتھ چینل کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں تھینک یو سر کہ وہ اس طرف خصوصی توجہ دے رہے ہیں کہ 40 کے بعد جو افراد جن کی عمر ہے انہیں کیا کیا ڈیزیز ہیں اور ان کا بچاؤ کیسے ہے، اس میں سے آج یہ ایک پروسٹیٹ بھی ہے۔ تو اس میں علامات ہوتی ہے کہ اکثر ہمارے کلینکس پہ جناب اس عمر کے افراد جب آتے ہیں تو وہ آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے پیشاب کی بڑی پرابلم ہے، مجھے پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے، پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے، پیشاب رک رک کر آتا ہے، میں راستے میں جا رہا ہوں، مسجد میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، ویسے سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے ڈراپنگ شروع ہو جاتی ہے، میرا پیشاب کنٹرول میں نہیں رہتا، پیشاب فریکوینٹ چلتا ہے۔ تو اس کے لیے میں حاضر، یہ اس کی یہ بیس علامات ہیں۔ اور ہومیوپیتھی جو اس کی پرنسپل ہے وہ علامات کے تحت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پیتھالوجی میں ڈاکٹر فریڈرک ہائنمن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اگر ہم ہماری جو بکس ہے میڈیسن کی، مٹیریا میڈیکا پیورا، یہ 90% اگر علامات کے تحت میڈیسن بتاتی ہے، وہاں یہ پیتھالوجی بھی ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے کہ وہ یہ علامات جو پیتھالوجی کے ٹیسٹ میں آتی ہیں وہ ہمیں جناب مٹیریا میڈیکا پیورا جو ہماری بکس ہے اس میں سے یہ مل جاتی ہیں، اور اس لیے ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ آج جدت کا دور ہے، ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ الٹراساؤنڈ اس کا جو پہلا ٹیسٹ ہے نا، آپ ایبڈومنل الٹراساؤنڈ کروائیں، باقی بات تو بعد میں آئے گی کہ اس کو سی اے ہے کہ نہیں ہے، وہ بیس جو ہے وہ ہمیں اس کا ایک ایبڈومنل الٹراساؤنڈ کرانا چاہیے جس میں پتہ چلے کہ اس آدمی کو پروسٹیٹ ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو کتنے گرام کا ہے، اس کا وزن ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک اخروٹ کی طرح، اس میں کوئی شک نہیں، یہ غدود ہے اور ایک اخروٹ کی ہی مانند اس کی شکل و شباہت ہے۔ اگر اس کا 25 گرام سے اوپر چلا جائے، 30 آ گیا، 40 آ گیا، 50 آ گیا ہے، تو جناب آپ اس مرض میں، پروسٹیٹ کے مرض میں آپ مبتلا ہو گئے ہیں، اور اس کا علاج بہت ہی ضروری ہے۔